علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نرم دمے گفتگو بن، گرم دمے جستجو بن، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل بن پاک باز بن۔ یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ نرم دمے گفتگو سے مراد کہ اپنی گفتار کو، جو بات آپ کرتے ہو، جو زبان ہے آپ کے جو الفاظ ہیں، اس کو اتنے خوبصورت بناؤ کہ آپ کا ایک لفظ ہو اور آپ کے اس ایک لفظ کے بنیاد پر پوری قوم جو ہے وہ مل کر اٹھ کھڑی ہو جائے، ایک لفظ کے بنیاد پر۔ جس طریقے سے جنرل ایوب خان صاحب نے سپیچ دی تھی 1965 کے وار میں، اور پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس طریقے کی اپنی گفتار بناؤ، ایسی گفتار بناؤ اپنی کہ جب آپ بات کرنا شروع کرو تو لوگ اپنے کام کاج سب کو چھوڑ کے بیٹھ کے آپ کو سننا شروع کریں، لوگ آپ کو سننا شروع کریں اور وہ تھکے نہیں، بلکہ وہ سنتے رہے اور آپ بولتے رہو۔ ایسی گفتار بنائیں اپنے، ایسی گفتار بنائیں کہ آپ کا ایک لفظ لوگوں کی زندگیاں بدل لیں۔ ایسی گفتار بنائیں آپ نے، اس کو نرم دمے گفتگو کہتے ہیں۔ اچھا، پھر گرم دمے جستجو، کہ آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لو، ایک دفعہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے لگ جائیں تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اینڈ تک آپ نے جو ہے اس کے لیے محنت کرنی ہے، دن رات ایک کر کے آپ نے محنت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے اور اس ایک اسپیسیفک مقصد کو آپ نے حاصل کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے آپ سب نے۔ اچھا، پھر رزم ہو یا بزم ہو، چاہے جتنے بھی حالات ہیں ارد گرد آپ کے فیور میں ہو یا آپ کے فیور میں نہ ہو، آپ نے پرواہ نہیں کرنی، آپ نے پاک دل بننا ہے اور پاک باز بننا ہے۔ پاک دل سے مراد کہ کبھی آپ نے حرام نہیں کمانا، بلکہ آپ نے حلال کمانا ہے اور لوگوں کو جو ہے علم پھیلانا ہے۔ آپ سب نے کبھی غلط کام نہیں کرنا آپ نے اپنی زندگی میں۔ پاک باز بنو، اپنا کردار ایسا خوبصورت کردار بناؤ کہ لوگ آپ کو دیکھ کر لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں۔ کہتے ہیں نا کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ایسا کردار بناؤ اپنا، تو پاک باز بنے آپ سب لوگ۔ اور یہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، کہ جب آپ بڑا سوچتے ہو، بگ ڈریمنگ کرتے ہو، اس کے علاوہ آپ سخن دل نواز بنتے ہو، گفتار کی جو میں نے بات کی، اور پھر جاں پرسوز بنتے ہو، آپ جو ہے اپرچونٹیز کو ضائع نہیں کرتے۔ ہماری یوتھ میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپرچونٹیز کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی موقع آئے گا، ہم اس موقع کو پکڑیں گے اور کچھ کریں گے زندگی میں۔ دوسرے وہ لوگ جو کہ بڑی اپرچونٹی کا انتظار کرتا ہے۔ یاد رکھیں، بڑی اپرچونٹی کبھی نہیں آئے گی آپ کے پاس، اور اگر آ بھی جاتی ہے تو آپ اس کا بیڑا غرق کر دو گے، کیونکہ بیس لیول پر آپ کی وہ بنیاد نہیں بنی، آپ اس بڑی اپرچونٹی کو نہیں سنبھال سکتے۔ اور تیسرے وہ لوگ کہ جن کے پاس اپرچونٹی آتی ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں یہ چھوٹی اپرچونٹی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ریگریٹ کر دیتے ہیں کہ یہ چھوٹی ہے۔ تو جو بھی اپرچونٹی آپ کو ملتی ہے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا اس سے، چھوٹی اپرچونٹی کیوں نہ ہو، اس کو اٹھاؤ، اس پہ محنت کرو، اس پہ کام کرو، اس کو بڑا بناؤ اپنے لیے۔ دس از سم تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو سے۔ اور یہی ہے رخت سفر پھر میرے کارواں کے لیے۔ جب آپ ان سٹیپس کو فالو کرتے ہو تو پھر آپ ایک کارواں کے امیر بنتے ہو، آپ لیڈر بنتے ہو سب کی نظر میں۔ پھر جس طرح میں نے کہا کہ آپ کی ایک نظر سے سب کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ اس کے علاوہ میں جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ ان سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی انٹلیکچوئل گروتھ کے اوپر کام کرو، اپنی ایجوکیشن کے اوپر کام کرو۔ ہمارے قبائل نہیں بلکہ ہمارے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس پیسہ آتا ہے یا ایسی کوئی فیسیلٹی آتی ہے تو ہم اس کو بڑا گھر بنانے میں، بڑی گاڑیاں بنانے میں، اچھا موبائل، اچھی گڑی بنانے میں، اچھا لباس بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر اسی انویسٹمنٹ کو اگر ہم اٹھا کے اپنی ایجوکیشن، اپنی دماغ کے اوپر لگائیں، اپنی انٹلیکچوئل گروتھ کے اوپر لگائیں، جس کے بنیاد پر امریکہ اور یہ جتنے بھی بڑے ممالک ہیں، جس کے بنیاد پر چائنا 12 سالوں میں دنیا کی اکانومی میں سب سے ٹاپ پہ آ گیا، اگر ہم اسی طریقے سے یہی انویسٹمنٹ اپنی جو ہے انٹلیکچوئل گروتھ کے اوپر کریں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کسی بھی ملک سے پیچھے نہیں رہے گا، بلکہ پاکستان بھی پوری دنیا میں ٹاپ پہ آ جائے گا، جتنے بھی ممالک انشاءاللہ ان سب کا مقابلہ کرے گا۔ تو اپنی انٹلیکچوئل گروتھ کے اوپر کام کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے ملک کے لیے کام کریں، پاکستان کی خدمت کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم پاکستان کی خدمت کر سکیں، ہم اپنے ملک کے اور اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں، اور اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں اور آخرت کی دنیا میں بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔